ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات گرامی، آج کی رات یہ بڑی مبارک رات ہے۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دلارا اس دنیا میں تشریف لے گیا، آنکھ کا تارا اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، موت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جب آپ کی آمد بسعادت ہوتی ہے، شرق کے جانور غرب کی جانب دوڑے اور غرب والے شرق کی جانب دوڑے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ مبارک ہو آمنہ کا لالا آ گیا ہے۔ حضرات گرامی، خوش سالی تھی، سبزہ نہیں تھا، حضور کے آنے سے ہر طرف ہریالی ہی ہو گئی، پہاڑوں کے اوپر رونق آ گئی، درختوں کے اوپر پتے، اور پھر جو پھلدار کے درخت تھے، یہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، اس سال درختوں نے پہلے سے دگنا پھل دیا، اور جو تجارتی قافلے گئے ہوئے تھے پہلے کی نسبت اس سال ڈبل یعنی دگنا نفع لے کے واپس آئے۔ یہ آمنہ کے لال کی برکتیں اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہو رہی ہے۔ سیدہ آمنہ جی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کر کائنات میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، میں نے کیا دیکھا؟ خرج منی نور، کہ میرے بدن سے نور نکل رہا، اور نور ایسا نور ہے آدھا تبوک رسول شام بیٹھ میں مکہ کے اندر ہو، مکہ میں بیٹھ کے میں شام اور بصرہ کے محل دیکھ رہی ہوں، یہ اس نور کی برکت ہے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد بسعادت کا وقت قریب آتا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے دادا صاحب تھے، دادا جان، انہوں نے جب محسوس کیا تو بیت اللہ میں تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے تو سیدہ شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جائیں اور جلدی سے جا کے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو خوشخبری سنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چاند جیسا پوتا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بسعادت ہوتی ہے، 3 دن اپنی والدہ مائدہ کا دودھ نوش فرماتے ہیں، اس کے بعد 1 ہفتہ 7 دن حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ آپ نے نوش فرمایا، اور اس کے بعد سیدہ اما جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آغوش میں تشریف لے آتے ہیں، اور 5 سال کی جب ایج ہوتی ہے تو پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کے مکہ میں آتی ہیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ حیات تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کا تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، وہ سپرد کیا، والدہ کی سپرد کیا، اور اب 5 سال کی ایج ہے، 6 سال کی ایج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلا سفر مدینہ شریف کی طرف کیا۔ والدہ مائدہ کا جو والدین تھے وہ مدینہ شریف میں تھے، آپ کا ننھال مطلب مدینہ شریف میں تھا، پہلا سفر مدینہ شریف کی طرف 6 سال کی ایج میں کیا، اور جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، ابوا کا مقام ہے، وہاں جب پہنچے
تو آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے اور طبیعت بگڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ محسوس کرتی ہیں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، بیٹے کو بلایا، بیٹے یہ جو میری کیفیت ہے لگتا ہے اب میں زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہوں گی، لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن بیٹے سنو، میں دنیا سے جا رہی ہوں اور میں جانتی ہوں میرا ذکر کبھی نہیں مٹے گا، کیونکہ میں تجھ جیسا سکھا بیٹا اس دنیا کے اندر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 6 سال کی ایج ہے، والدہ صاحبہ نے بھی دعوے مفارقت، اور پھر جو ساتھ خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر مکہ شریف میں تشریف لے آئے، اور آپ کے جو دادا جان تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سپرد کیا۔ 8 سال کی ایج میں دادا وہ بھی دعوے مفارقت دے کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو پیارے چچا تھے جناب ابو طالب آپ کی کفالت میں آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب زندگی کا نشیب و فراز جو گزر رہا ہے، 12 سال کی ایج کو جب پہنچتے ہیں تو آپ نے پہلی مرتبہ شام کی طرف سفر کیا۔ 12 سال کی ایج ہے، اب تجارتی قافلہ جب شام کی طرف جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ شام کا جو سفر کیا تھا وہ 12 سال کی ایج میں کیا تھا۔ ہم جب 16 سال کی ایج کو پہنچتے ہیں تو مکہ شریف کا جو وہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول کو آپ نے درست نہ دیکھا، بہت زیادہ گڑبڑ ہے، لوٹ مار بہت زیادہ ہے، لوٹ مار یعنی کہ چور بازاری ہے۔ آپ نے 16 سال کی ایج ہے، وہاں جو مکہ کے جو بڑے بڑے جو سردار تھے ان کو طلب کیا، فرمایا کہ کوئی بازار میں لٹ جاتا ہے، کوئی صحرا میں لٹ رہا ہے، کوئی جنگل کے اندر لٹ رہا ہے، لیکن میں تجھ سے حلف لیتا ہوں، حلف سارے کے سارے تو کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا۔ 16 سال کی ایج میں یہ پہلا حلف مکہ کے سرداروں سے لیا، اور اس معاہدے کو تاریخ دانوں نے حلف الفضول کے نام سے لکھا ہے کہ فضل نامی اور دیگر جو ہے کچھ اور سردار تھے تو اس معاہدے کے اندر شامل تھے اور یہ حلف لیا کہ 16 سال کی ایج ہے۔ 25 سال کی ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا جب نکاح ہوا، 25 سال کی ایج ہے، وقت گزر رہا ہے۔ 33 سال کی ایج میں جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 33 سال آپ کی ایج ہے، اس وقت ایک مطلب پھر ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ بیت اللہ شریف کی دیواریں کافی جب پرانی ہوئی اور منہدم ہونے کے جو ہے وہ بالکل قریب تھی کہ دوبارہ ان کی تعمیر ہوئی اور حاجی اسود کو باہر نکالا گیا۔ اب جب رکھنے کی باری آئی تو اس وقت مختلف قبائل کے سردار ان میں سے ہر ایک خواہش کر رہا تھا کہ اب یہ سعادت حاصل ہو تو مجھے کو میں خود جا کر اپنے ہاتھوں سے حاجی اسود کو نصب کر، لیکن ہر ایک یہ کر تھی، ہر ایک یہ کہہ رہا تھا میں نے رکھنا ہے حاجی اسود کو، میں نے نصب کرنا ہے، لیکن قریب تھا کہ قبائل کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے ایک فتنہ اٹھتا اور خون ریزی ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساروں کو بلایا، فرمایا کہ چادر کے اوپر میں حاجی اسود کو رکھ رہا ہوں، سارے کے سارے سردار آؤ اور چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو اور چادر اٹھا کے قریب لاؤ اور حاجی اسود کو میں خود اٹھا کے بیت اللہ کے اندر رکھوں گا، فیصلے کروں۔ ساروں کو جو ہے یہ سعادت عطا فرمائی، ساروں کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ سارے چادر انہوں نے پکڑی، حاجی اسود کو قریب لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی اسود کو اٹھایا اور بیت اللہ شریف کے اندر لگا دیا۔ 37 سال کی ایج ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوانی اور ایک شباب ہے، لیکن ساتھ اسرار و رموز غیبیہ اب وہ آپ کے اوپر جو ہے منکشف ہونے لگے۔ جب آپ نے یہ چیزیں دیکھی تو دنیا سے کٹ کے آپ غار حرا میں تشریف لیں گے، اور 3 سال تک وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، شب و روز آپ وہاں گزر رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ 40 سال کی ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ رمضان شریف کا مہینہ جمعرات کا دن ہے اور پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اور جب پہلی وحی آپ کے نازل پہ آپ ہر تشریف لے کے آئے، جسم پہ کپکپاہٹ تھی، سردی سی محسوس ہو رہی تھی، آتے ہی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ خدیجہ جلدی کرو، مجھے سردی سی محسوس ہو رہی ہے، چادر مجھ پہ اڑا دو، زملونی خدیجہ، جلدی کرو خدیجہ میرے اوپر چادر اڑاؤ، اور چادر جب اڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کپکپاہٹ ختم نہیں ہو رہی، اور آپ فرماتے ہیں کہ خدیجہ لگتا ہے کہ میرا ٹائم آخر آ گیا ہے، لیکن سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا کہ اے میرے شوہر نامدار، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ فقراء کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد آپ کو صحت یابی عطا فرمائے گا۔ حضرت گرامی، اب 40 سال کی ایج میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ رب کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے، اعلان نبوت فرما دیں۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی ایج میں۔ اب آگے تبلیغی جو مراحل ہیں اب سارے عام نہیں ہیں، بلکہ پوشیدہ طریقے سے دار ارقم کے اندر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبلیغ فرما رہے ہیں اور لوگوں کو دار اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ حضرت گرامی، 40 سال سے لے کے 43 سال تک یہ 3 سال آپ نے جو تبلیغ کی ہے دار ارقم میں بیٹھ کے کی ہے، عبادت کی ہے دار ارقم کے اندر، اور چھپ چھپا کے جو مسلمانوں نے عبادت کی ہے، 33 سال کی ایج، 43 سال کی ایج، اب 39 سے مسلمان کون ہوئے؟ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو، اور 40 سے مسلمان کون ہوئے؟ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دو ہستیاں جو 40 سال 43 سال کی ایج، 40 کی گنتی جب پوری ہوتی ہے، اب انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ اس کا رسول سچا نہیں ہے؟ کیا جو قرآن ہمیں ملا ہے یہ سچا نہیں ہے؟ اب جب ہم ہر ایک بات سے سچے ہے کھڑے ہیں، پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ ہمارے ساتھ چلیے اور اب بیت اللہ کے رجا کے ہم اعلان عبادت کریں گے۔ حضرت گرامی، میں رک کے تو یہاں پہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگوں کی بولیاں کہ دیکھیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، کچھ بولیاں سننے کو ملتی ہیں کہ اسلام میں تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ بھائی مجھے یہاں پہ بتائے 3 سال کا جو عرصہ ہے، یہ وہ 40 جو مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں کون سی تلوار تھی؟ اس وقت تلوار کتنی ابو جہل کے ہاتھ میں تھی؟ یہ پھر کیسے جو ہے یہ دار اسلام میں داخل ہوئے؟ 40 لوگ کیسے مسلمان بنے؟ یہ تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بنے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد۔ 45 سال کی ایج ہے، 40 مسلمان ہو چکے ہیں، اب اعلان جو ہے عبادت ہو رہی ہے، وقت گزر رہا ہے۔ 45 سال کی ایج میں جب پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو اعلان نبوت فرمایا اور عبادت 2 نمازیں فرض ہیں شروع میں، فجر کی اور عصر کی، 2 رکعتیں فجر کی پڑھتے تھے، 2 رکعتیں عصر کی پڑھتے تھے۔ آغاز میں ابتداء اسلام، اب 45 سال کی ایج، دعوت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، مسلمان جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ 47 سال کی ایج میں جب پہنچے، اب کفار کی طرف سے ایک سماجی بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، کہ ہم نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لین دین سب کچھ ختم، نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے، نہ کوئی چیز جانے دینی ہے نہ آواز لینی ہے، مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا گیا۔ اور وہ اس کو تاریخ دانوں نے شاہ بن ابی طالب لکھا ہے کہ وہ جو محاصرہ ہوا تھا اور جن گھاٹیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال محصور رہے، وہ گھاٹیاں کون سی تھی؟ شاہ بن ابی طالب کی گھاٹیاں تھیں، اپنے غلاموں کے ساتھ محصور رہے۔
یہاں تک بھوک کاٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اسلام کیسے حضرت نے ہم تک نہیں پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد جا کے ہم تک پہنچا ہے. بھوک کاٹی ہے، درختوں کے پتے کھا کے جو ہے صحابہ نے گزارا کیا ہے، گھاس کھا کے جو گزارا کیا ہے. 3 سال کا وہ عظیمت والا عرصہ ابھی تک جو وعدہ جو ہو چکا تھا اور بیت اللہ کی دیوار کے اوپر نصب کیا جا چکا تھا، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے اب خدا کا کرنا ایسا ہوگا. اس کو جو ہے دیمک لگتی ہے اور دیمک اس معاہدے کو چاٹ لیتی ہے، وہ چمڑا جو ہے نیچے جناب گرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور معاہدہ پھر جائے ختم ہوا. اور 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر محصول ہونے کے بعد پھر واپس مکہ گئے. اب 47 سال کی ایج ہے. یہاں بھی اختلاف ہے، بعض مورخین نے 45 سال کو ملتا. جب پہلی ہجرت ہوئی، صحابہ نے جو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، اس وقت نبوت کا 5واں سال تھا. بعض نے 7واں سال بھی لکھا ہے کہ پہلی جب ہجرت ہوئی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 45 سال ایج تھی، نبوت کا 5واں سال تھا اور صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اور پھر جب دوسری جو ہجرت ہوئی ہے وہ 50 سال کی ایج تھی اور بعض مورخین نے 52 سال کی ایج کا بھی لکھا ہے. اس وقت دوسری ہجرت جو مدینہ کی طرف ہوئی تھی اس وقت نبوت کا 12واں سال تھا. حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی ایج میں پہنچتے ہیں، نبوت کا 10واں سال ہے کہ اس سال سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں. یہ بہت بڑا دکھ تھا. رفیقہ حیات، وہ خاتون جس نے موڑ کے اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آج جب ان کی طبیعت نہیں سنبھلتی، طبیعت خراب ہوتی ہے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتی ہیں بیٹے جاؤ اور ابا جی سے جا کر چادر لے کے آؤ. بیٹی آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ابا جی سے عرض کرتی ہیں ماں جی چادر طلب کر رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر رحمت اپنی بیٹی کو دی اور اما جی چادر لے کے والدہ کی طرف آتی ہیں. پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آتے ہیں. پوچھتے ہیں خدیجہ، بخار بہت تیز تھا، خدیجہ آخر تم نے چادر کیوں مانگی؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اس کی طلب کی ہے کہ جو ماحول بنا ہوا ہے، جو میری کیفیت ہے، جو میری طبیعت ہے، لگتا ہے دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا اور میں خواہش کرتی ہوں اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر یہی چادر جو میں نے سے طلب کی ہے اس چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے، کفنا کی قبر کے اندر دفن کر دیا جائے. اس وقت 30 سال جملے جس کو سیرت نگاروں نے جو لکھے ہیں، کیا وہ 30 سال جملے تھے؟ حضور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کے اندر ایک زندہ مثال قائم کی. وہ مثال کیا تھی؟ حضور نے اشارہ ہے کہ خدیجہ تم نے مجھ سے چادر طلب کی ہے، واللہ لا آتیتک، اے خدیجہ خدا کی قسم لاؤ اردت جلد لا آتیتک، اگر تم مجھ سے میری جلد بھی طلب کرتی میں تجھے محمد عربی عطا کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بیوی سے محبت کی مثال ہے. تو چادر طلب کی ہے، اگر تم مجھ سے میری جلد مانگتی، میرا چمڑا مانگتی، میں اپنے جلد بھی اتار کو تجھے دینے کے لیے تیار تھا. حضرت گرامی، اسی سال پھر آپ کے پیارے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے. یہ دونوں ہستیاں ایک ہی سال کے اندر، تھوڑا تھوڑا وقفہ ہے ان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا آپ غم ہوگا، بڑی طبیعت کے اندر حزن اور ملال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، غموں کا سال. 52 سال کی ایج، 53 سال کی ایج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف 27 رجب المرجب مکہ شریف میں ہے. 27 رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج عطا فرمایا. آخر زمین سے جو ہے آسمانوں کی اور سیر کی، جنت کی سیر کی، حرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر واپس تشریف لے آئے. اور حضرات گرامی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، 53 سال 54 سال کی ایج تھی اور پھر مدینہ شریف کی طرف آپ کی ہجرت ہوئی. مدینہ شریف کے اندر تشریف لے کے آئے. وہاں کی جو بچوں نے استقبال کیا، تالال بدر علینا کے گیت گا کے بھی استقبال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، واجبت شکر علینا کہ ہم پہ واجب ہو چکا ہے کہ آج حضور ہمیں ملے ہیں، حضور مدینہ شریف میں تشریف لے آئے ہیں. آج ہم پہ واجب ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں.
10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف کے اندر تشریف فرما. اب اگلی جو مراحل ہیں اس میں آپ مدینہ شریف میں جا کے آپ نے مسجد نبوی کا قیام بھی کیا, اس مسجد کو تعمیر کیا, مسجد قباء کو بنایا, جمعے کے احکام آ گئے. اب جب سفر معراج ہوا تو اس رات کو 5 نمازیں بھی ملی. اس سے پہلے 2 نمازیں فرض تھیں, اب 5 نمازیں فرض ہو چکی. پھر آپ جانتے ہیں 50 نمازیں سنت کو ملی. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس علیہ السلام بھی میں وسیلہ بنے. پھر 50 کی 5 رہ گئی. اور رسول ارشاد میں جو شخص یہ رب کا اعلان ہے کہ جو شخص تم میں 5 نمازیں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 کا ثواب عطا فرمائے. 63 سال کی ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الشریف کا مہینہ ہے. یہاں پہ حسین کے اندر رکھیں آپ کی جو تاریخ وفات ہے, تاریخ وصال, اس میں علماء کا اختلاف ہے. لیکن اہل سنت و جماعت بات بولی یہ سننے کو ملتی ہے کہ یہ دیکھیں سنی 12 ربیع الشریف کو خوشی مت کرتے ہیں اور جھنڈے لے کے گھروں سے باہر نکلتے ہیں. عالم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے. آخری بات کہنا چاہتا ہوں حضرات گرامی, آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, مدارج النبوت کو اٹھا کے دیکھ لیں, معارج النبوت کو اٹھا کے دیکھ لیں, کشف الغمہ کو اٹھا کے دیکھ لیں, یا پھر حجت للہ العالمین کو اٹھا کے دیکھ لیں, سیرت غنیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, سیرت ابن ہشام کو اٹھا کے دیکھ. سیرت کی جو بڑی بڑی جو کتابیں ہیں آپ کو ان کتابوں کے اندر 12 ربیع الشریف کی پیدائش تو ملے گی, وفات نہیں ملے گی. پیدائش ملے گی. ہر ایک سیرت نگار شریف میں جو ہے متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت پر شہادت ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے, وصال 12 ربیع الاول کا نہیں ہے. سادہ سے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو پہلا اور آخری حج کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا ہے. حضور کو جو حج نصیب ہوا تھا وہ حج اکبر نصیب ہوا تھا. جمعے کا روز تھا, 9 ذوالحج جمعے کا دن ہے, 9 ذوالحج جمعے کا دن ہے. وہاں سے لے کے اب آگے چلیں, ذوالحج کا چاند کمپلیٹ ہوا, محرم کا سٹارٹ ہوا, محرم کا ختم ہوا, سفر سٹارٹ ہوا, سفر کا چاند کمپلیٹ ہوا, اب ربیع الشریف کا چاند نکل آیا ہے. یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ 9 ذوالحج کو جمعہ شریف تھا, 9 ذوالحج کو جمعے کا دن تھا. حضور نے حج اکبر ادا کیا. وہاں سے لے کے آپ 12 ربیع الاول تک دنوں کو نوٹ کر لیں, جس طریقے سے مرضی آپ گن لیں. تو چاند 229 کے لے لیں, 3 چاند آتے ہیں, 229 کے لے لیں, 130 کا لے لیں, 230 کے لے لیں, 129 کے لے لیں, یا 329 کے لے لیں, یا 330 کے لے لیں, جس اعتبار سے مرضی یہ گن لیں. لیکن 12 ربیع الاول کو پیر نہیں آئے گا. حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے, یہ تو حدیث پاک میں ہے, اور پیر والے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوئے. جس مرضی آپ کے 12 سے گن لیں, آپ کو 12 ربیع الاول پیر کا نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ اختلاف ہے, بعضوں نے 10 لکھا ہے, بعضوں نے 13 ربیع الشریف لکھا ہے. تاریخ وصال کے اندر اختلاف ہے, لیکن جہاں پہ اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ وصال نہیں ہے, اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. حضرات گرامی, کل کا دن انتہائی خوشی و مسرت کا دن ہے, حضور کی ولادت و شہادت کا دن ہے. کل کے دن کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائیے, اور صبح انشاءاللہ جلوس کا بھی سلسلہ ہے, اور اس سے قبل سحری کے ٹائم پر اسلامی محفل ہوگی, اس روحانی محفل میں بھی شرکت فرمائیں, جلوس میں بھی شریک ہوں. اور انشاءاللہ یہ دن جو ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھتے پڑھتے گزارنا ہے, اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے, کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کل کا دن اس کی خوشیاں نصیب فرمائے, اور عقیدت اور احترام کے ساتھ وہ دن منانے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات کھڑے ہو جائیں, تو اسلام کا نظرانہ پیش
زلفے رسول یہ سلامی اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر یا رب کائنات محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجائے گئے ہیں دیگر ذکر اذکار و مالک تمام ذکر اذکار تسبیحات کو اپنی برگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما مالک کی شان کے مطابق ہمیں کا ثواب عطا فرما ہمیں کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں ہدیۃ تحفۃ عقیدۃ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے والدین کریمین ازواج مطہرات تمام صاحبزادیاں سرداروں کی برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا رب کائنات حضور سیدی پیران پیر رشد ضمیر غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی قدیر نورانی شہباز نمخانی حضرت پیر سید شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور سید تاجدار لاہور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ کریم تو تیرے نیک بندے صالحین بندے سنیت میں وہ چلے گئے اللہ تمام کی برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما عالم میں سے جن کے والدین دونوں یہ دونوں میں سے ایک اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں تو اللہ آج کی اس مبارک رات کے صدقے اللہ تمام کی کامل مقصد کوشش فرما آمین دوست میں اللہ سیارہ مقام عطا فرما آمین سنگل صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین بیماروں کو شفاء کاملہ وعلا آمین یا اللہ کریم جو لوگ گھروں میں یا اسپتالوں کے اندر بیمار ہیں تمام کو صحت کلی عطا فرما آمین بالخصوص شیخ محمد شراز صاحب کی والدہ مائدہ کو صحت کلی عطا فرما آمین وعلى رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا